اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے بھی کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ اور آج ہمارے ساتھ انشاءاللہ ایک نعت خواں بھی موجود ہوں گی، جن کی آواز میں ہم حضور کی ثنا سننے کی سعادت حاصل کریں گے، آخر میں ان کا کلام لیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم علماء اکرام سے گفتگو کریں گے، علماء کا دیدار کریں گے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج پہنے علماء اکرام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ہم علماء کا دیدار کرتے ہیں۔ علماء کا دیدار کرنا بھی ثواب ہے اور ان سے بات چیت کرنا بھی ثواب ہے، اور معلومات لینا قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہی ہمارا فرض ہے، اور ہمارے اوپر فرض ہے علماء کی خدمت میں حاضر ہوں اور علماء سے سوال کرو۔ علماء کا کام بنتا ہے سوال کا جواب دینا، قرآن کی روشنی میں دینا۔ آج کل ہمارے ہاں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے مکمل کورس تو نہیں کیا ہوا، ان کو معلوم نہیں، تکے مار رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ تکے میں نا لوگوں کا دین، لوگوں کا ذہن، لوگوں کا فہم، لوگوں کی سوچ وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ایسے عالم کا انتخاب کریں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائیں، نہ کہ مختلف دوسری کتابوں کی روشنی میں۔ کتابیں وہ بھی مستند ضرور ہوں گی، لیکن قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں، اللہ کی لاریب کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے۔ قرآن کے اندر یہ موجود ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے۔ جو اس میں شک نکالنے کی کوشش بھی کرے کہ تھوڑا سا بھی سوچے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں کہ وہ اللہ کی کتاب کو نہیں مان رہا، سرکار کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو نہیں مان رہا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں ناظرین، اللہ، رسول، قرآن، جو اس سے انکاری ہوا دائرہ اسلام سے فارغ ہوا۔ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ علامہ صاحب آج موجود ہیں، سید بھی ہیں، شاہ بھی ہیں، بخاری بھی ہیں، دیکھیں کتنی نسبت ہے، اور علامہ بھی ہیں، اور کیا خوبصورت نسبت ہے، حضرت جنید بغدادی والی نسبت ہے۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہے ہمارے ساتھ موجود ہے محترم مقام جناب علامہ جنید شاہ بخاری صاحب۔ السلام علیکم جنید بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج، خیریت سے ہیں جی؟ الحمدللہ آج آپ دوسری مرتبہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، بڑی خوشی ہوئی جی۔ اچھا علامہ صاحب، پہلے تو یہ بتائیں آپ کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حامد بھائی، بہت شکریہ، آج دوسری مرتبہ آپ نے اپنے دیدار کا شرف بخشا ہمیں۔ حضرت ذمہ داری میری تدریس کے حوالے سے ہے۔ میں الحمدللہ ابھی اس ٹائم پہ کراچی ہی میں اے لیول میں اسلامیات ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں، ایز اے ہیڈ وہاں پہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں، اور اس کے علاوہ دارالافتاء بھی ہے وہاں پہ، جہاں پہ میں نے تخصص بھی کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو اس حوالے سے بھی جو یعنی دارالافتاء میں میرا بیٹھنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ سائلین آتے ہیں اپنی سوال وغیرہ لے کر، کوسچن آنسر سیشن ہوتا ہے ہمارا، تو اس حوالے سے بھی ان کی جتنی اللہ پاک توفیق عطا کرتا ہے اس حوالے سے ان کی رہنمائی۔ لگ رہا ہے آپ نے سائلین کی بات کی، میرے ذہن میں زائرین آ گئے، زائرین مکہ، زائرین مدینہ۔ اللہ ہمیں بھی وہ سعادتیں بار پھر زائرین بغداد ہیں جی، اللہ ہم سب کو بھی یہ زیارتیں نصیب کرنا۔ اچھا علامہ صاحب، آج کا ہمارا جو پروگرام ہے اس کا ہم نے جو موضوع رکھا ہے وہ احساس ہے، احساس اور ہمدردی۔ ہمارے ہاں تو احساس کی بہت کمی ہے اس وقت، اس معاشرے کے اندر احساس بہت ضروری ہے، ہمدردی بہت ضروری ہے۔ کہاں کی جائے، کس کے ساتھ کی جائے، ہم جانتے ہیں لیکن نہیں کرتے۔ ہم یہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں جہاں سے ہمیں فائدہ حاصل ہو جائے، جہاں سے ہمیں رسپانس نظر آئے۔ جہاں سے ہمیں رسپانس نظر نہیں آتا، ہم اس کے ساتھ ہمدردی بھی نہیں کرتے، ہم بولتے ہیں یار چھوڑیں، اپنے آپ کے ساتھ کام میں مشغول رہیں، چھوڑیں دوسروں کو کیا کرنا۔ آج ہم جانیں گے احساس اور ہمدردی، قرآن ہمیں اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے، اور صاحب قرآن کا کیا ارشاد اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں حضرت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد بھائی، بہت ہی عمدہ موضوع آج آپ نے انتخاب کیا ہے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور آپ جب ابھی بات کر رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ دکھاوے کے لیے ہمدردی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو میرے ذہن میں حدیث مبارکہ آئی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب آپ ایک ہاتھ سے صدقہ و خیرات کرو تو وہ یعنی اس قدر ڈھکا ہوا اور چھپا ہوا ہونا چاہیے کہ آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی علم نہ ہو۔ اور آج کل جو بالکل آپ نے صحیح بات کہی، ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم دکھاوا ہم نے بہت زیادہ شروع کر دیا۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دیں بے شک 10 روپے، 100 روپے، 1000 روپے، لیکن نظر وہ لاکھوں کو آئے، کروڑوں کو آئے۔ یہاں کچھ دیا نہیں،
وہیں پہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، سیلفی لی، پکچر بنائی اور فیس بک وغیرہ پہ سوشل میڈیا کے کسی بھی اکاؤنٹ پہ ڈال دی اور لوگوں کو، یعنی اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ایک تو آپ مدد کر رہے ہیں کسی کی، دوسرا یہ کہ آپ یہ سوچئے کہ کہیں آپ اس کی اس طریقے سے، یہ جو آپ کا عمل ہے، اس عمل سے کہیں آپ اس کی تذلیل تو نہیں کر رہے۔ وہ بیچارے سفید پوش اسی وجہ سے، اسی لیے سفید پوش جو ہوتے ہیں وہ بیچارے باہر نہیں آتے مانگنے کے لیے کسی سے۔ کئی ایسے گھرانے میرے خود علم میں ہیں کہ جو فاقوں پہ جن کی راتیں گزرتی ہیں، جن کے دن بسر ہوتے ہیں فاقوں پہ، لیکن وہ اسی ڈر کی وجہ سے کسی کے سامنے نہیں جاتے، یا ان کے دروازے پر بھی کوئی آتا ہے تو وہ پہلے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ کہیں یہ اپنے ساتھ کوئی کیمرہ مین تو نہیں لے کر آیا ہوا، کہیں کوئی فوٹوگرافر کی ٹیم تو نہیں آئی ہوئی اس کے ساتھ کہ یہ ہمیں پتہ چلے جی دے ادھر دے، یعنی سینکڑوں میں اور ہزاروں کروڑوں لاکھوں کو دکھانے کے لیے اس نے پکچر ہماری سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی ہوئی ہو، تو یہ ذلت کا باعث ہوتی ہے۔ خدا را ایسے کاموں سے بچیں۔ میں آج آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہتا ہوں کہ اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو اپنے سامنے اپنے پیش نظر رکھیں، اس طریقے سے آپ صدقہ و خیرات کریں کہ جب آپ صدقہ کر رہے ہوں تو آپ کے، یعنی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کر رہے ہیں تو آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ یہ تو حدیث ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمارے جو اس طرح کے لوگ ہیں جو مدد وغیرہ کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، لیکن ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم پکچرز لیتے ہیں، ہمیں آگے سے ڈونیشن وغیرہ ملتا ہے، اگر ہم آگے ڈونیشن لینے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ ہم سے پروف مانگتے ہیں، تو پروف کے طور پر ہم پکچرز لیتے ہیں، تو پھر کیا الاؤ ہو سکتا ہے؟ پروف کے بالکل الاؤ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کنڈیشن ہے۔ پروف کے طور پہ اس طریقے سے الاؤ ہو سکتا ہے، آپ پکچر لیں، آپ پکچر نہیں، آپ ویڈیو بنوائیں، آپ جس کو دے رہے ہیں باقاعدہ اس کی ویڈیو بنوائیں، اور اس سے دینے والے کو، یعنی جو آپ کا ڈونیٹر ہے، جو آپ کو دے رہا ہے، جس کو آپ نے صدقہ کیا ہے، آپ اس سے پیغام اس کے لیے بنوائیں، ویڈیو ریکارڈ کروائیں، اس کی پرمیشن ہے۔ لیکن اس کی پرمیشن ہرگز نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے اس کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ اپلوڈ کر دیں۔ آپ ویڈیو بنوائیں، پکچر لیں، جس نے آپ کو وہ دیا تھا، فنڈ دیا تھا، جس نے ڈونیٹ کیا تھا آپ کو، آپ چپکے سے جا کے اس کو دکھا دیں کہ جی دیکھیں آپ نے یہ ہمیں دیا تھا، آپ کی یہ دی ہوئی قیمت، دیا ہوا مال صحیح سلامت جو حقدار تھے، مستحق تھے، ان تک پہنچ گئے۔ لیکن نہیں حضرت، یہ تو پھر ایک سلسلہ ہے نا۔ اب مثال کے طور پہ مجھے کہیں سے 60,000 روپے مل رہا ہے، مثال کے طور پہ میں نے 40,000 روپے اس کو دے دیے، 20,000 روپے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دے دیے جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن اب مجھے 50-60 میں ہی تو نہیں رہنا، مجھے تو لاکھوں میں جانا ہے، مجھے 2 لاکھ روپے اور لینا ہے، تو وہ بندہ تو مجھے اور نہیں دے گا، وہ دے گا 10 بڑھا دے گا، 20 بڑھا دے گا، لیکن مجھے تو اوروں تک تو پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا ہی آئی تھنک ایک ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم آگے پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے پھر اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ یا تو ان کو بلر کر دیں، پھر دیکھیں ہمارا بلر کرنا یہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ جس کو دے رہے ہیں ہمدردی، اگر آپ واقعات اس کے ساتھ کرنے چاہ رہے ہیں تو اس کا چہرہ نہ نظر آئے، اس کا چہرہ نظر آئے گا تو اس کی تذلیل ہوگی۔ یہ یعنی آپ دیکھیں نا کس درد سے وہ ماں اپنی بچیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے رہی ہوتی ہے۔ آپ کبھی تصویریں دیکھیں آپ، اور تصویروں پہ آپ غور کریں کہ بیچاری کس درد بھری نگاہوں سے وہ کیمرے کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ایک ہاتھ سے لے رہی ہوتی ہے، اور یعنی کہ اس کے دل میں اس کیا کیفیت ہوگی کہ یار میں کیا کر رہی ہوں۔ اچھا، اس کا ایک نقشہ یوں بھی ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے میری بات سے کوئی اختلاف بھی کرے، لیکن میں ظاہر سی بات ہے ہم اپنی لمٹ پہ رہتے ہوئے بات کرتے ہیں، یہ میرے الفاظ ہیں، میرا پوائنٹ ہے کہ اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں تو ہم کسی ایک مین بندے کو پکڑوا دیں کہ یار آپ مہربانی فرما کر سب میں تقسیم کر دیں، پکچرز بھی آپ کی لے لیں گے، سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک آٹے کی بوری ہوتی ہے نا، دیں بالکل دیں، آدھی بھی آٹے کی بوری دیں، کیا پتہ کسی کے 2 دن کھانے کی وجہ سے آپ کے لیے جنت کا رستہ ہموار ہو جائے، یہ تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ اس پروگرام کے بعد کوئی بولے جی آج کے دینا ہی نہیں، لوگ تو اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض اس بات دینے پر اعتراض نہیں، اعتراض طریقہ کار پر ہے۔ ایک بندہ ہم نے دیکھا ہے، ایک بندہ آٹے کی بوری دے رہا ہے، ساتھ میں 7 بندے کھڑے ہیں، اور ایک محترمہ لینے والی ہیں، ان کو 7 بندے ایک آٹے کی بوری دے رہے ہیں، تو یہ زیادتی ہے۔ ایک بندہ دے نا، ایک اچھا بھی لگے گا کہ چلیں بھائی ایک ہی بندے ایک آٹے کی بوری دے رہے تو اپنے استطاعت کے مطابق دے رہا ہوگا، اپنے قد کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق وہ 2 آٹے کی بوریاں نہیں اٹھا سکتا، اس نے ایک دے دی۔ مطلب یہ طریقہ بھی اگر ہو جائے تو میرے خیال سے، لیکن قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ حدیث شریف جیسا کہ آپ نے ابھی بات کی کہ دینا چاہیے اور بالکل دینا چاہیے۔ یقین کریں آپ، ایسے گھر ہیں جو کئی دنوں سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، اچھا کھا نہیں سکتے، اچھا پہن نہیں سکتے۔ ابھی ہمارے ہاں عید الاضحیٰ گزری ہے،
کئی ایسے گھرانے میرے علم میں ہیں کہ جنہوں نے عید الاضحیٰ کے دن بھی ان کے گھر میں گوشت نہیں بنا بلکہ دال بنی ہے۔ تو دینا چاہیے، ڈھونڈ کر دینے چاہیے، جو واقعتاً مستحقین ہوں انہیں دینا چاہیے۔ اور آپ نے ایک بات کی بہت زیادہ مجھے پسند آئی کہ کیا پتہ کون سا عمل ہمارے کام آ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت جہنمیوں کی ایک صف بنی ہوئی ہوگی، اس میں سارے جہنمی کھڑے ہوئے ہوں گے اور ان کے پاس سے ایک جنتی گزر رہا ہوگا۔ تو ان جہنمیوں کی جو صف ہے ان میں سے ایک جہنمی اس جنتی کو دیکھ کر آواز مارے گا اور کہے گا کہ فلاں یاد کرنا، میں نے تجھے اس وقت پانی نہیں پلایا تھا، میں نے تجھے شربت نہیں پلائی تھی، میں نے تیری مدد نہیں کی تھی۔ وہ دیکھے گا اور اسے پہچان لے گا، کہے گا ہاں اس نے تو میری مدد کی تھی۔ تو وہ اس سے کہے گا کہ تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا۔ تو اب وہ جنتی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا کہ یا اللہ یہ گناہ گار ہے، جہنمی ہو چکا ہے، جہنمیوں کی صف میں کھڑا ہوا ہے، ابھی عنقریب یہ جہنم میں جانے والا ہے، لیکن یا اللہ اس نے مجھے پیاس کی حالت میں مجھے پانی پلایا تھا، بھوک کی حالت میں مجھے کھانا کھلایا تھا، میں ضرورت مند تھا، اس نے میری ضرورت پوری کی تھی، میں پریشان حال تھا، اس نے میری پریشانی ختم کی تھی۔ یا اللہ تو غفور الرحیم بادشاہ ہے، تو کرم فرمانا، اسے بھی جنت عطا فرما دے۔ تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس جنتی کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور اس جہنمی کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، دینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے اور دل کھول کر دینا چاہیے۔ اور کس انداز میں دینا چاہیے آپ دیکھیں، صحابہ کرام کی اگر ہم زندگیوں کو دیکھیں، ان کا مطالعہ کریں، ان کی اسٹڈی کریں، تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اپنے پاس نہیں ہوتا تھا۔ ایک تو یہ صورت ہے نا کہ آپ کے پاس ہے اور آپ نے دے دیا، ایک یہ کنڈیشن ہے کہ آپ کے پاس اپنے لیے نہیں ہے لیکن آپ دوسروں کے لیے مہیا کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بھوکا شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ کئی دنوں کا بھوکا ہوں، کچھ بھی نہیں کھایا پیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام ازواج مطہرات کے حجروں پر پیغام بھجوایا اور پتہ کروایا کہ کچھ کھانے کو ہے، تو تمام کے ہاں سے یہی جواب آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی طرف دیکھتے ہوئے اور ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ کون ہے جو اسے کھانا کھلائے، جو اسے اپنا مہمان بنائے؟ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے، میں انہیں اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی، آپ انہیں اپنے گھر لے گئے۔ اب آپ دیکھیے گا، اپنے گھر لے کر گئے اور اپنی زوجہ سے انہوں نے دریافت کیا کہ کچھ کھانے کو ہے، تو وہ بڑی حیرت بھری نگاہوں سے ان کو دیکھنے لگی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی حیرت زدہ نگاہوں سے ان کو دیکھا اور کہا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے تھوڑے سے کھانے کے جو میں نے اپنے بچوں کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے، اور صبح سے وہ بھوکے ہیں، انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، میں نے رات کے لیے ان کے لیے بچا کے رکھا تھا کہ رات میں انہیں کھلا کر میں سلا دوں گی تاکہ سکون کی نیند آ جائے انہیں۔ تو ان صحابی نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تم ایسا کرو نا کہ بچوں کو کچھ کہہ کر سلا دو، اور بچوں کا جو کھانا ہے وہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا مہمان بنایا ہے، ایسے وہ کھانا ان کے آگے لا کے رکھ دو۔ اب ان کی زوجہ نے ایسا ہی کیا، بچوں کو اندر لے گئی، سلا دیا۔ وہ زوجہ بھی کیا زوجیں تھی جی، سبحان اللہ، کیا بات ہے! آج کل کی ہوتی تو وہ تو پڑ ہی جاتی، تو واقعی میں دیکھیں کیا شان تھی ان کی، سبحان اللہ۔ انہوں نے بچوں کو سلا دیا اور کھانا لے کر آئی، لا کے ان کے سامنے رکھا۔ اب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تم ایسا کرو، جا کر یہ جو گھر کے اندر چراغ جل رہے ہیں نا، ان چراغوں کو بجھا دو۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں چراغوں کو کیوں بجھاؤں میں؟ کہا یہ ہمیں بھی کہیں گے کہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، اور کھانا اتنا نہیں ہے، اگر میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے لگ گیا تو یہ ٹھیک سے سیراب نہیں ہوں گے، ان کی بھوک نہیں مٹے گی، اس لیے تم جاؤ چراغوں کو بجھا دو، میں یہیں بیٹھا رہوں گا تاکہ انہیں یہ لگے کہ ہاں یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔
تو ان کی زوجہ گئی اور انہوں نے چراغوں کو بجھا دیا. اب انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا, رات گزاری, رات پوری ان کی مہمان رہے وہ. صبح جب دوبارہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام, آپ تو سب کچھ جانتے ہیں, آپ کو تو ہر چیز کا علم ہے. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, صحابہ کی مجلس میں صحابہ تشریف فرماتے, حضور نے ارشاد فرمایا کہ رات کو فلاں فلاں کے گھر میں بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے, لیکن جو بھی ہوا ہے نا, جنہوں نے یہ معاملہ کیا ہے, اللہ ان سے بہت راضی ہو گیا, اللہ ان سے بہت راضی ہو گیا. اسی اثناء میں حضرت جبرائیل امین آئے اور یہ والی قرآن مجید کی آیہ مبارکہ لے کر آئے, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں, یعنی اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ وہ خود شدید محتاجی میں مبتلا ہوں. اب آپ دیکھیں نا, ان صحابی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے, خود ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا, لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کہنے پر اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے ان کو اپنا, اس بھوکے شخص کو اپنا مہمان بنایا, اور اپنے بچوں کے لیے جو ان کی زوجہ نے کھانا بچا کے رکھا ہوا تھا وہ تمام کھانا انہوں نے اس کے آگے پیش کر دیا, صرف رضائے الہی کی خاطر. اور اللہ کو یہ رضا بڑی پسند آئی, یہ ادا پسند آئی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ ادا پسند آئی کہ میرا امتی, میرا دیوانہ, میرا چاہنے والا اللہ کی رضا کے لیے اپنے پیٹ کو نہیں دیکھ رہا, اپنے گھر کو نہیں دیکھ رہا. اور ناظرین, ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. لوگوں کو تو دینا بہت دور کی بات ہے, ساحل کو دینا تو بہت دور کی بات ہے, ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر پاتے. اللہ ہمیں شکر ادا کرنے والوں میں بنا دے, شکر ادا کرنے والا بنا دے, یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ کی تشریف آوری کا بہت خوبصورت واقعات آپ نے ہمیں سنائے, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے. ناظرین, پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے, لیکن نعت مصطفیٰ کی طرف بڑھتے ہیں. میں گزارش کروں گا, محترمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ حضور کی ثنا کرنے کی شہادت حاصل کریں گی انشاءاللہ. پھر پروگرام کا اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. ناظرین اکرام, جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا, ہمارے ساتھ ایک نعت خواں بھی موجود ہیں. خوبصورت انداز ہے, خوبصورت آواز میں نعت شریف پیش کرتی ہیں. یقیناً ہماری کوشش ہوتی ہے, وینس ٹی وی کی کوشش ہوتی ہے, میری پرسنلی اپنی ذات کے طور پر ایک کوشش رہا کرتی ہے کہ میں اس چہرے کو یہاں لا کر بٹھاؤں, چاہے وہ بچہ ہو, چاہے وہ بچی ہو, چاہے وہ لڑکا ہو, چاہے وہ لڑکی, آواز اچھی ہو, پڑھنے والے ہوں. میری کوشش ہوتی ہے میں انہیں موقع دوں, کیونکہ ان کا بھی دل ہوتا ہے, وہ بھی نعت پڑھنا چاہتے ہیں, وہ حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر. تو الحمدللہ میں ان کا وسیلہ بنتا ہوں, اس امید کے ساتھ بنتا ہوں کہ ان کی دعا لگے گی, ان کے گھر والوں کی دعا لگے گی, کسی ایک کی دعا قبول ہو گئی, میرے لیے ذریعہ نجات ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سندس رفیق صاحبہ, خوبصورت آواز میں حضور کی ثنا کرتی ہیں. میں گزارش کروں گا کہ آپ کی آواز ہو اور ہم سامع بن کر گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھے ہوئے آپ کی نعت سن رہے ہیں. جی. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں, اس کرم کی بدولت کھڑا ہوں, ان کے ٹکڑوں پہ اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو, دیکھنا ہے اگر تو یہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو, کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں, کون والی ہے کس کا گدا ہوں. کیا بات ہے, ان کے ٹکڑوں پہ اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. دیکھتا ہوں
بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں، سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے، جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، ان کے ٹکڑوں پہ اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں، وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے، اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے، جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں، خوبصورت آواز میں آپ نے حضور کی ثنا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اسی طرح حضور کی ثنا کرتی رہیں، اللہ رب العزت آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام نور ہدایت۔ الحمدللہ ہم نے علماء اکرام سے بھی بہت کچھ جانا اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی بھی سعادت حاصل کی۔ آپ سے گزارش ہے اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔